الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے۔ رحمت کا عشرہ ختم ہوا، مغفرت کا عشرہ شروع ہوا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی عربی زبان میں کتاب الخصائص الکبریٰ، یہ میں آپ کو حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ باتیں سنو اور یاد کرو تو انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی۔ اور الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو، آپ کے کمالات کو جمع کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ساری زندگی نافرمانی میں گزاری۔ اس نے ایک دن بھی ایسا نہیں کہ اللہ کو راضی کیا ہو، اللہ کے سامنے جھکا ہو، اللہ کو یاد کیا ہو۔ لکھا ہے کہ اس نے 200 سال کی عمر پائی۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خوشی منائی، اور خوشی خوشی میں نہ اس کو غسل دیا، نہ اس کو کفن پہنایا، اور نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ لات مارتے مارتے گھسیٹتے کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ فرمایا میرے نبی موسیٰ، ایک فلانا آدمی آپ کی قوم کا ہے جس کو لوگوں نے غسل بھی نہیں دیا، جس کو لوگوں نے کفن بھی نہیں پہنایا، اور جس کی لوگوں نے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائی۔ موسیٰ کھڑے ہو جاؤ، وہ آدمی مرنے والا، وہ تو میرا ولی ہے، لوگوں نے اس کو گنہگار سمجھ کر گندی جگہ پر پھینک دیا ہے۔ موسیٰ تم کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ میرے نبی موسیٰ سن لو، آج تم اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے، میری عزت کی قسم میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور آج جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوں گے، میری عزت کی قسم میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے ہو گئے، چونکہ حکم کس کا ملا؟ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ اب کھڑے ہوئے اور اس کو نکالنے کے لیے پہنچے، ساری قوم جمع ہو گئی۔ کہا کہ حضرت یہ تو بڑا گنہگار تھا، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو تم کچھ بھی کہتے ہو، لیکن میرے پیدا کرنے والے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو میں نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے کوہ طور پر اللہ سے سوال کرنے کے لیے، الہ العالمین مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، قوم کہہ رہی تھی کہ یہ 200 سال کا گنہگار تھا، اور تو نے مجھے کہا کہ یہ میرا ولی تھا، اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ، میں جانتا ہوں وہ بڑا گنہگار تھا، جس نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، جس نے ساری زندگی مجھے ناراض کرنے میں گزار دی، لیکن تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو کہ اس کو میں نے اللہ کا ولی یعنی میرا ولی کیسے بنایا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ سن لو، وہ کتاب تورات جو میں نے آپ پر نازل فرمائی ہے، ایک دن ہوا ایسا کہ سنیچر کا دن تھا، چونکہ یہودیوں کے یہاں مقدس دن سنیچر کے دن کو سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارا مقدس دن جمعہ کا دن ہے۔ سنیچر کے دن اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ تورات کو پڑھ رہا تھا، اور تورات کو پڑھتے پڑھتے جب میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے اس نام کو چوما، اور فضائل درود شریف میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ اس نے حضرت اقدس کے نام پر درود پڑھا۔
اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی موسیٰ سن لو، آج تم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے، اور آج جو لوگ اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں میری عزت کی قسم میں نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل درود کا چومنا، جب ہمارے نبی کے نام کو چوما تو کیسے چوما؟ جیسے کسی کاغذ پر لکھا ہوا تھا، کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور یوں چوما، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ساری زندگی گناہوں میں گزارے، صرف حضرت اقدس کی نام کی اہمیت پر وہ چوم لیتا ہے یا درود شریف پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے والے کے گناہ معاف، جنازے کی نماز پڑھنے والوں کے گناہ معاف۔ تو کیا ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ ضرور معاف فرمائے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے پیارو، ہم پر حالات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کن حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ساری عبادتوں کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں منظور ہوتا ہے۔ اور گزشتہ کل میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسان عظیم ہے، اس لیے ہم جتنا بھی حضرت اقدس کی ذات گرامی پر درود پڑھیں تو ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بولو بے شک، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کیا آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ہمارے آقا سے پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے امتی مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، یہ میری بلندیوں کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے آقا نے زندگی گزاری۔ ہر صحابی کا یہ خیال تھا کہ میرے نبی اگر سب سے زیادہ محبت کسی سے کرتے ہیں تو مجھ سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ درندے، یہ چرندے، یہ پرندے، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش، چونکہ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو، اللہ نے قرآن کریم کے 22 پارے میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جس ذات گرامی پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔
علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی وبا کے زمانے میں، جیسے اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، الحمدللہ ماسک لگانا چاہیے، بولو ضروری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے اس کی فل اجازت دی، سینیٹائزر کا استعمال کرو، شریعت نے فل اجازت دی، لیکن شریعت کا حکم بھی تو دیکھو کہ شریعت ہماری کیا رہبری کر رہی ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو وبائی امراض سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور کی پیشانی چمک رہی تھی، حضور کا پورا چہرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضور کو خوش دیکھا تو میں نے پوچھا میرے محبوب کیا بات ہے، آج تو آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر بڑی رونق نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایسا خوش نہیں دیکھا۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ مجھے خوشی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت سنائی کہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیں گے اور اس کے درجات بلند کر دیں گے۔ یہ بات تو ہم نے کئی مرتبہ سنی، لیکن آگے حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے وہی کہے گا جو اس نے آپ کے لیے کہا ہے، یعنی آپ کے لیے اس نے جو دعا کی ہے وہی دعا فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے بھی کرے گا۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ وہ فرشتے کا کیا حال ہے، حضرت جبریل نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو اس کام پر مقرر کیا ہے، جب سے آپ کو پیدا کیا تب سے لے کر آپ کو دوبارہ کھڑا کیے جانے تک، یعنی قیامت تک آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کے جواب میں کہے گا وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ، یعنی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑے گا فرشتہ اس کی جواب میں یہی کہے گا کہ تجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہو۔ اس لیے میرے پیاروں کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج ایک مخصوص درود شریف میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ درود پڑھنا چاہیے، بولو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بولو بے شک اللہ راضی ہو جائے تو پوری دنیا راضی ہو جائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، حضرت اقدس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن آج ایک درود شریف بتاتا ہوں۔ اس درود شریف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے گا اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہم عادت بنائیں گے انشاءاللہ تو وہ عادت بن جائے گی۔ وہ درود شریف کون سا ہے؟ بہت چھوٹا سا درود شریف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جنہوں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر غربت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے نبی غربت نے پریشان کر دیا ہے، رزق کی تنگی کے معاملے نے پریشان کر دیا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود شریف بتلایا، اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو سب کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ میں نے کہا نا پڑھنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حضرت اقدس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن فائدہ دوسرا ضرور ملے گا۔ جیسے ہم گھر میں بھینس لاتے ہیں تو دودھ کے ساتھ گوبر بھی ملتا ہے، تو گوبر بھی کسی نہ کسی کام آ جاتا ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ درود شریف میں نے پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ کے فضل و کرم سے 21 دن میں مدینے کے مالداروں میں میرا بھی نام شمار ہو گیا۔ میں نے کہا نا نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے، اللہ مال ضرور دے گا، اللہ کاروبار میں برکت ضرور دے گا، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنے کی کرنی چاہیے۔ نیت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین
المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. اللہ پاک ہمیں یہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.